के बारी ताला मुझे और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र जमील की सआदत मंदियाँ नसीब हो रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सूरत का जमाल भी अता फरमाया और मेरे महबूब को सीरत का निखार भी अता फरमाया। मेरे हुजूर सूरत में भी बेमिसाल, मेरे हुजूर सीरत में भी बेमिसाल। उन जैसी न सूरत किसी को मिली है और उन जैसी न सीरत किसी के हिस्से में आई है। तो चूंकि सूरत पहले होती है और सीरत बाद में, तो एक दो बातें मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सोनी सूरत पर सुनाकर फिर मैं और आप देखेंगे कि इतनी सोनी सूरत वाले महबूब सीरत के जमाल और रंग कैसे रखते थे। मेरे हुजूर कितने खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को कितना सोना बनाया था। यार मैं और आप तो 1400 साल के फासले पे खड़े हैं। जिन लोगों ने सुबह शाम महबूब को देखा वो एक दूसरे से पूछा करते थे कि यार तू बता ना कि हुजूर कैसे थे। वो कहता कि तूने नहीं देखा था, कहा देख कर भी नहीं देखा था। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे कहो ना कि महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न का नक्शा बयान करो, फरमाते हैं माँ अतक तो मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। और हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान करता हूँ तो उसकी वजह यह थी कि मुझे एक तरीका आ गया था जिस वजह से मैंने उनको देखा है और उनका हुस्न बयान करता हूँ। पूछा गया वो कौन सा तरीका था, तो फरमाने लगे फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही फवदातु कफ़ी अला ऐनी खौफन मिन ज़िहाबि बसरी। कहा जब महबूब का जमाले जहां आरा देखा करता तो अपने हाथों की उंगलियां आंखों पे रखकर उंगलियों की ओर से देखा करता। क्यों? खौफन मिन ज़िहाबि बसरी। फरमाते हैं डर लगता था कहीं जन्मों की चमक से आंखों की बेनाई न चली। ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला। और आप जानते हैं कि हसन बिन साबित शायर हैं और शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है। वो भी मेरे आका के हुस्न को देख रहा है तो आंखों पे उंगलियां रख कर देख रहा है। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे। गर वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था जो देखता जाता बस दिल देता चला जाता। इमाम ज़ुरक़ानी अलैहिर्रहमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न पर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है कि एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा को फजर की नमाज पढ़ाई और मस्जिद नबी से बाहर निकले। चलते चलते मदीना तो नूर से बाहर हो लिए। सुबह का मौसम था और ठंडी हवाएं भी मदीने वाले को सलाम करने पहुंच रही। चलते चलते जब मदीना तो नूर से हुजूर दूर हुए तो आगे एक काफिले को देखा जिन्होंने पड़ाव किया था। उनके खैमे नस्ब थे और उनके ऊंट बाहर बंधे हुए थे। जब मेरे हुजूर वहां से गुजरे ना तो हुजूर की निगाहें एक सुर्ख रंग के ऊंट पे रुक गई। आका करीम अलैहिस्सलाम को वो ऊंट पसंद आ गया। यार मुकद्दर उस ऊंट के जो आका को पसंद आ गया, दुआ किया करो मालिक ऐसा बना दे तुझे भी पसंद आ जाए, तेरे महबूब को भी पसंद आ जाए। क्योंकि जिंदगी तो वही जिंदगी है ना जिसमें महबूब भी खुश हो, महबूब का खुदा भी खुश हो। भला वो भी कोई जिंदगी है जिसमें महबूब खुदा ही नाराज हो। तो हुजूर ने अहले काफिला से आगे बढ़कर पूछा कि ए काफिले वालों क्या ऊंट बेचते भी हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। कहा कितना सोना आ गया तो कहा हाँ बेचते हैं। मेरे शेख की तरीकत पढ़ा करते हैं, नहीं मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जाए। नहीं मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा
جے پیارا محمد آ جائے نہیں میں اپنا سارا کاروبار بیچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے اپنے میٹھے لہجے سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا بیچتے ہیں. قیمت طے ہوگی. تو حضور فرمایا کہ میں اونٹ تو خریدنے نہیں آیا تھا, میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا, میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا آتا پتہ نہیں پوچھا کرتا, لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے, یا کوئی شے گروی رکھی جاتی, یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی, جانتے تھے کوئی نہیں, پتہ پوچھا کوئی نہیں, شے گروی رکھی کوئی نہیں. حضور بس اتنا کہا کہ میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹک ٹکی باندھ کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, یار ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, یار تو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے بھی پھول جھڑتے تھے. میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ میں تو یہ دیکھتا رہا کہ جب بات کرتے تھے نا نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے نکلتی تھی. اللہ اکبر. ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں. آہو آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو. کسی نے بازو پکڑا اور کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا, تو بڑا ان کا پتہ پوچھ لیتا. وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفوں کے کنڈل ہی دیکھتا تھا. اللہ اکبر. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بےدبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلے جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے, جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا. ایک کہنے لگا کہ یار اتنی بات تو ضرور ہے, ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے کہا آنا زامینہ تن لے سامانی جامالکم. کہا خبردار, کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گئے, اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں, لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا. خبردار اگر کسی نے کوئی بات کی, یاد نو میلی آنکھ نہ ویکھی متا مرسے کافر ہو گئے. کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی. ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہوگی, اسی لیے تو ضمانتیں دے. کہا تو جو آگے بڑھ کر ضمانتیں دے رہی ہے تو کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا. امام یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء ہوئے ان کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی تھی. جب کوئی آتا مصافحہ کرتا چمکتی ہوئی مہر نبوت دیکھتا تو پہچان لیتا ہی اللہ کے نبی. لیکن حضور علیہ السلام کی مہر نبوت محاذ قلب پر پیچھے چھپا کے رکھی گئی.
تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن امام یوسف فرماتے ہیں ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب کوئی آئے اور تیرے ہاتھ ٹٹولتا پھرے، یہ بات جچتی نہیں ہے، چہرہ اتنا سونا بنا دیا، چہرہ بتا دے گا یہ امام الانبیاء کا چہرہ ہے، یہ محبوب خدا کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، لکھاں نبی آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں نبی آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ، ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے۔ کہا اے قافلے والو، ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، اور یہ کھجوریں بھیجی ان سے قیمت پوری کر لو۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں تمام اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ مزہ تو اس بات کا نا، ہم 3 گھنٹے تقریر کریں، گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک جائیں، لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے۔ یہ میری اوقات ہے، یہ آج کی خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں، ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کریں، بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں، پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے، تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کیا دیکھا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یا جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے۔ اللہ اکبر، آؤ چند لمحوں کے دیکھتے ہیں اتنی سونی